اگر آپ نامردگی کا شکار ہیں یا آپ کو پریمیچور ایجیکولیشن ہے یعنی کہ سیکس کرتے ہوئے آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ہم بات کریں گے کیگل ایکسرسائزز پہ یعنی پیلوک فلو مسل ایکسرسائز یا پیلوک فلو ریہیبلیٹیشن پہ، اور اس کا جو لنک ہے سیکشول ہیلتھ پہ، اریکٹائل ڈسفنکشن پہ اور پریمیچور ایجیکولیشن پہ۔ اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر میں اس کی سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ کون سا سائنس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیگل ایکسرسائز مردوں کے لیے اور مردوں کی سیکشول فنکشننگ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو کچھ اور انفارمیشن ملے گی یہ کرنے کیوں ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آئیے ابھی ہم بات کرتے ہیں جو پریکٹیکلٹیز ہے، یہ کیگل ایکسرسائزز کریں گے کیسے۔ جنرلی اگر آپ کو کیگل ایکسرسائزز کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا تو موسٹ لائکلی آپ نے عورتوں کے حوالے سے سنا ہوگا اور زیادہ یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، مگر یہ مردوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے، چونکہ اس سے آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن بہتر ہو سکتی ہے اور پریمیچور ایجیکولیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے، یعنی کہ سیکس کا دورانیہ جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں، فارغ ہونے سے پہلے جو آپ کا ٹائم ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی ای ڈی بہتر ہوتی ہے، اگر آپ کا پریمیچور ایجیکولیشن امپروو ہوتا ہے تو ظاہرہ آپ کے لیے اور آپ کے پارٹنر کی سیکس لائف کے لیے کافی ایک امپروومنٹ ہو سکتی ہے، اور پارٹنر کے لیے بھی سیکس کرنے میں شاید زیادہ دلچسپی ہوگی اگر آپ کا دورانیہ بہتر ہو یا آپ کی اریکٹائل ڈسفنکشن ختم ہو جائے یا امپروو ہو جائے۔ فائنلی اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، اگر آپ ایک نیچرل طریقے سے اپنی اریکٹائل ڈسفنکشن، نامردگی یا پریمیچور ایجیکولیشن کو امپروو کرتے ہیں تو کئی دوائیوں سے آپ نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی بچت بھی ہوگی اور سائیڈ ایفیکٹس سے بھی بچیں گے۔ آئیے تو ہم پریکٹیکلٹیز پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیگل ایکسرسائزز کرنے کیسے ہیں۔ کچھ مسلس انوالو ہوتے ہیں ہمارے اریکشن میں اور کچھ مسلس ہمارے انوالو ہوتے ہیں ایجیکولیشن میں، اور ایجیکولیشن سے روکنے میں کچھ مسلس انوالو ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا یہ کون سے مسلس ہیں جن کی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے، وہ کون سے مسلس ہیں جن کو ہم نے امپروو کرنا ہے۔ اور جیسا باقی ایک ٹریننگ کرتے ہیں، چاہے وہ بائسیپس کے لیے کرتے ہیں، پیکٹورل مسل کے لیے کرتے ہیں، یا ٹرائسیپس کے لیے کرتے ہیں، یا سکس پیک کے لیے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں ان مسلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ کون سے مسلس ہیں۔ اگر آپ یہ امیجن کریں یا واش روم میں بیٹھے ہوئے اگر آپ یورینیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس وقت جب یورین کو اگر روکنے کی کوشش کریں تو کچھ مسلس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں واش روم میں بیٹھے ہوئے یورینیشن کرتے ہوئے اگر آپ یورین کے فلو کو روکتے ہیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا پینس انورٹ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ شارٹن ہو رہا ہے، باڈی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے ٹیسٹیکلز جو ہیں وہ بھی پل اپ ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مسلس کا کردار ہے جن کو ہم نے ٹرین کرنا ہے۔ اسی طرح اگر یہ وہ مسلس ہو گئے جو ڈائریکٹلی پینس کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے، اس کے علاوہ وہ بھی مسل ہم نے ایکٹیویٹ کرنے ہیں جو ہمارے اینس کے ارد گرد ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہوا آپ روکنے سے جو مسلس ایکٹیویٹ کرتے ہیں ان مسلس کو بھی اگر آپ ایکٹیویٹ کریں، ان کو آپ امیجن کریں کہ آپ ہوا پاس کرنے والے ہیں لیکن موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ ہوا پاس کر سکتے ہیں، تو آپ ان مسلس کو بھی ایکٹیویٹ کریں۔ یہ دونوں جو ہیں مسل گروپس آپ نے ایکٹیویٹ کرنے ایک ہی ٹائم میں، یعنی آپ نے جس طرح یورین کے دوران ہم مسلس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ہوا کو روکنے سے ہم مسلس ایکٹیویٹ کرنے ہیں، وہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں ایکٹیو کرنے ہیں، ان کو شارٹن کرنے ہیں، ان مسلس کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا پینس چھوٹا ہوگا، آپ کے ٹیسٹیکلز اوپر کی طرف آئیں گے، اور آپ کا جو پیلوک فلو ہے جو نیچے والا حصہ وہ پورا کے پورا باڈی کی طرف پل ہوگا، اور آپ نے اس پوزیشن کو ہولڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نئے کر رہے ہیں تو شاید آپ کے لیے 3-4 سیکنڈ ہی آپ ہولڈ کر سکیں، شاید آپ 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر سکیں۔ 3-4-5 سیکنڈ کے دوران آپ نے اس کو ہولڈ رکھنا ہے، اور پھر آپ 3-4-5 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو ریلیز کریں، پھر آپ اسٹرینتھن کریں، ہولڈ کریں اور پھر ریلیز کریں۔ اسی طرح 3-4-5 سیکنڈ کے دوران آپ نے ہولڈ ریلیز کرنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ
ان مسلس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، نہ لیگس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، نہ آپ نے پیٹ کے مسلس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، نہ ہی بوٹاکس کو یعنی جو بٹ مسلس ہیں ان کو بھی آپ نے ایکٹیویٹ نہیں کرنا۔ یہ اینل مسلس ہیں اور یہ پینائل مسلس ہیں، ان کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، جو ڈائریکٹلی پینس کے ساتھ یا اینس کے ساتھ جن کے ساتھ لنک ہے ان کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اچھا، جب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ بہتر ہو جاتی ہے، آپ زیادہ دیر کے لیے ہولڈ کر سکتے تو دورانیہ بڑھا دیں، یعنی کہ 5 سیکنڈ کے بجائے آپ 7-8 سیکنڈ پہ چلے جائیں، اور 7-8 سیکنڈ کے بجائے آپ 10 اور 15-20 سیکنڈ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز آپ ڈیلی کریں، راؤنڈ لگائیں ایک 20 منٹ کا، اور دن کے دوران 3 سے 4 دفعہ آپ ضرور کیجئے گا۔ آہستہ آہستہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے لیے ہولڈ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے اور آپ زیادہ دیر کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پینائل مسلس جو ہیں، آپ کے پینس میں تو مسلس نہیں لیکن پینس کے ارد گرد ہیں یہ، اور یہ مسلس جو ہیں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے اینل مسلس بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی ای ڈی اور آپ کی پریمیچور ایجیکولیشن میں انشاءاللہ واضح امپروومنٹ آئے گی۔ اب کے پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ کس پوزیشن میں یہ کیا جائے۔ اگر آپ کے لیے زیادہ آسان ہے شروع میں تو آپ بے شک لیٹے ہوئے کر لیں، بیٹھے ہوئے بھی کر لیں، کھڑے ہو کر بھی کر لیں، جو آپ کو زیادہ آسان ہے۔ اکثر اوقات پیشنٹس کو لیٹے ہوئے زیادہ آسانی ہوتی ہے ان مسلس کو لوکیٹ کرنے میں، تو جیسے جیسے آپ کا کنٹرول امپروو ہوتا ہے ویسے ویسے آپ پوزیشنس چینج کر کے بھی دیکھیں، یعنی کہ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، اور آبویسلی سیکس کے دوران بھی ان مسلس کو آپ ایکٹیویٹ اور ریلیکس کریں، تاکہ یہ آپ کا ایک حصہ بن جائے، آپ کے سیکس ایکٹ کا اور آپ کے سیکس لائف کا ایک یہ حصہ بن جائے کہ یہ مسلس پہ آپ کا پورا کنٹرول رہے، اور اس طرح آپ کی سیکس لائف امپروو ہو جائے۔ اکثر اوقات پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے یہ ایکسرسائزز کی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو کتنے دیر میں امپروومنٹ نظر آئے گی؟ جیسے ہر کوئی بھی ایکسرسائز ہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ مسلس بڑھانا چاہ رہے ہیں، بائسپس کے، ٹرائسپس کے، پیکس کے بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایبڈمن مسلس بڑھانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لیگ مسلس مضبوط ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج شروع کیا اور کل تک ریزلٹس نظر آئیں، آپ کے مسلس راتوں رات بڑے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہی انہی مسلس کو بھی ٹرین کرنے میں ٹائم لگے گا۔ کچھ پیشنٹس کو 4 سے 6 ہفتے 8 ہفتے کے اندر واضح ایک فرق محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کی ایریکشن امپروو ہو چکی ہے، اور کچھ لوگوں کو 3 4 5 مہینے بھی لگتے ہیں، 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن تسلی میں رہے، انشاءاللہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی امپروومنٹ ہو جائے گی، اور 4 میں سے 3 لوگوں کی امپروومنٹ آتی ہے اس میں، اور یہ ڈیفینیٹلی ایسے ایکسرسائز ہیں جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سیشنز آپ ہمارے ساتھ لیں تاکہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں کہ یہ ایکسرسائز کیسے کرنے، تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکشول ہیلتھ کے اور بھی ٹریٹمنٹس ہمارے پاس ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ایکسرسائزز کے تھرو ہوں گی، اور کچھ ٹریٹمنٹ ایسی ہیں جو ہم میڈیکیشن کے تھرو یا کچھ اور موڈیلٹیز کے تھرو آپ کی سیکس لائف میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں جیسے جیسے ہمارے نئے ویڈیوز آئیں گے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو کیگل ایکسرسائزز پہ۔ ایک ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے کہ اس کے سائنس کیا ہے، کہ واقعی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں، اور کون سے اسٹڈیز ہیں، وہ بھی آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور ایک ویڈیو ہے کہ کیگل ایکسرسائزز میں عموماً لوگ کون سی غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو کیگل ایکسرسائز صحیح طریقے سے کرنے کی سمجھ آ جائے۔ یاد رہے کہ ہمارے کلینکس ہیں پاکستان، ناروے اینڈ یو کے۔ اگر آپ لائیو کنسلٹیشن پہ آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ آن لائن کنسلٹیشن چاہتے ہیں، اگر آپ ان کلینکس میں نہیں آ سکتے تو آن لائن کنسلٹیشن بھی ممکن ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔